میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، سکون میں تھے، تین فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ تین فرشتے آسمان سے نیچے اترے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چھت سے ایک سوراخ کیا، سوراخ کے ذریعے اندر اترے، تینوں فرشتے اندر اترے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تینوں فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، میکائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب نیند میں ہیں، سکون میں ہیں، یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کو کیسے جگانا چاہیے، کس طرح جگایا جائے؟ جگائیں گے پھر بھی لے کے جائیں گے نا، اب یہ بتاؤ کیسے جگایا جائے؟ ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں کون سا طریقہ اپنایا جائے، اللہ کے محبوب کو کیسے جگایا جائے۔ میرے حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سے کس طرح کی مشاورت لے رہے ہیں، مجھے کس طرح جگانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں تو سوئی ہوئی تھی، دل جاگ رہا تھا۔ اب میکائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے نبی کو کیسے جگایا جائے۔ مشاورت یہ ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دیں، قدم چومیں۔ جبرائیل جب قدم چومیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگ جائیں گے۔ اب جبرائیل علیہ السلام، میرے حضور علیہ السلام نیچے سوئے ہوئے ہیں، زمین پر سوئے ہوئے ہیں، قالین پر سوئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کو جگانے کے لیے جبرائیل نے اپنا سر نیچے کیا، اپنا سر مبارک جھکایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تاج پہنا ہوا تھا، تاج کے اوپر موتی لگے ہوئے تھے، جیسے ہی اپنا سر جھکایا حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے، جیسے ہی سر جھکایا تو وہ تاج کا ایک موتی تھا، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو اس نے چوم لیا، موتی نے آقا کے پاؤں کو بوسہ دے دیا۔ جبرائیل کے بوسہ دینے سے پہلے موتی نے میرے کریم آقا کو جگا دی۔ میرے حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، جبرائیل تو آیا ہے؟ جی میں آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور، اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر بیٹھا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے سامنے بٹھا کے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے خود کو دکھانا چاہتا ہے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے میرے گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا۔ جب میرے حضور علیہ السلام کا سینہ کھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے حضور علیہ السلام کا قلب اطہر نکالا، دل نکالا، دل نکال کے آب زمزم کے اندر رکھ دیا، آب زمزم پانی کے اندر رکھ دیا۔ یہ مت سوچئے گا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل آب زمزم میں گیا تو دل بابرکت ہوا، آب زمزم کی وجہ سے دل کو برکت نصیب ہوئی، دل کو برکت حاصل ہوئی، ہرگز نہیں۔ جبرائیل نے اس لیے میرے نبی کے قلب کو آب زمزم میں رکھا کہ آب زمزم کو برکت نصیب ہو جائے، آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے، آب زمزم بابرکت ہو جائے، امتی رج رج کے پئیں، اس لیے کہ اس پانی نے میرے حضور علیہ السلام کے قلب کو چوما ہے، اس پانی نے، آب زمزم نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بوسہ دیا ہے، دل کو چوما ہے، قلب اطہر کو چوما ہے، اس لیے یہ بابرکت ہو گیا ہے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے براق پہ بٹھایا، براق جو خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی نظر جاتی، جہاں اس براق کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا، وہ اتنا تیز تھا، جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پھول لے کر،
استقبال کے لیے کھڑے ہیں، دوسرے آسمان پر گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھوں میں پھول لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ویلکم ویلکم کی آوازیں لگا رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں، خوش آمدید کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام تیسرے آسمان پر گئے، حسن کا بادشاہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہاتھوں میں پھول لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ویلکم کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے، حضرت داؤد علیہ السلام میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے، ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے، ویلکم ویلکم کی آوازیں لگی ہوئی، خوش آمدید کی آوازیں لگی ہوئی۔ میرے حضور علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں میں پھول لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آٹھویں آسمان پر گئے، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے کریم نبی کے استقبال کے لیے کھڑے۔ آٹھواں آسمان پار کر کے آگے سدرۃ المنتہا جہاں جبریل کا گھر ہے۔ تمہیں پتہ ہے جبریل کہاں رہتا ہے؟ جبریل سدرۃ المنتہا میں رہتا ہے۔ جبریل کا گھر سدرۃ المنتہا ہے، جبریل کا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا، جبریل کا اصلی ٹھکانہ سدرۃ المنتہا۔ آٹھوں آسمان پار کر کے آگے سدرۃ المنتہا پر جب جبریل گئے تو جبریل کہنے لگے آقا میری یہاں بریک لگ گئی، میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتا، اگر چلا گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نور کی تپش بھی کچھ اس طرح کی ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جبریل جیسے ہزاروں آ جائیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کے نور کی تپش کو ہم برداشت کر پائیں، یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی آگے جائیں گے۔ جبریل وہاں پہ رک گئے، سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، جبریل کی بریک لگ گئی، آگے نہیں جا سکتا۔ آگے میرے حضور علیہ السلام نے اکیلا سفر کیا، آگے میرے حضور علیہ السلام کس طرح گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ بات مختصر جوانوں، جب میرے حضور علیہ السلام نے عرش کی سطح پر پہلا قدم رکھا تو میرے اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان والے نور کے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے۔ میرے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، اے میرے محبوب اللہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ انگریز ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان چاند تک گئے ہیں، ہمیں کیوں نہ ناز ہو، ہمیں کیوں نہ فخر ہو کہ ہمارے نبی لامکاں تک گئے ہیں، وہاں تک گئے ہیں جہاں آج تک کوئی بھی نہیں جا سکا۔ آپ کو پتہ ہے میرے حضور علیہ السلام کو معراج پر کیوں بلایا گیا؟ نماز جیسا ایک حسین تحفہ دینے کے لیے، نماز جیسا تحفہ دینے کے لیے جس کو تم آسانی سے چھوڑ دیتے ہو، وہ نماز دینے کے لیے میرے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا لمبا سفر کرایا۔ اتنے دور سے آنے والے مہمان کو، اتنے دور سے آنے والے اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو میرے اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں دی۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر خوشی خوشی میرے حضور علیہ السلام واپسی کی طرف جا رہے تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آقا اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام خوشی خوشی کہنے لگے میرے اللہ نے مجھے الحمدللہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کہنے لگے عرض کی حضور آپ واپس جائیں، نماز تھوڑی کم کرا کے آئیں، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتی؟ میرے حضور علیہ السلام واپس گئے، 50 سے 45 ہو گئی، 45 سے 35، 35 سے 30، مڑ مڑ جاتے رہے، بار بار جاتے رہے، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 10، 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی واپسی کی طرف جا رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام آج گزار ہوئے سونیا آپ واپس جائیں، نمازیں تھوڑی کم کرا کے، میری امت 2 نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا موسیٰ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اللہ سے مجھے حیا آنے لگ گئی، یہ 5 نمازیں میری امت پڑھیں گی۔ ہائے آج 5 نمازیں ہیں، مسجد میں بندہ نظر نہیں آتا، اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا خیال ہے امام صاحب نظر آتے؟ ہرگز نہ آتے۔
जवानों, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है, कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही वो आखिरत के रहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हज़रत आपको नमाज अजीज़ है या जन्नत अजीज़ है? हज़रत आपको नमाज अजीज़ है या जन्नत अजीज़ है? आपने फरमाया, मियाँ मुझे जन्नत से कहीं ज़्यादा नमाज अजीज़ है, मुझे जन्नत से कहीं ज़्यादा नमाज अजीज़ है, इसलिए कि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज मेरे सोने रब की रज़ा है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आका हमें कैसे पता चलेगा ये जो हमने फजर की नमाज पढ़ी है ये कबूल हुई भी है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए बंदे, जब जोहर की नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना फजर की नमाज कबूल हो गई। जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी, एक नई न्यूज़ सुनी। कहा जी क्या सुना है? कहा जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है, तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है, क्या मैंने ठीक सुना है? हजरत अली ने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना है। उसने कहा जी वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं पढ़ने लग जाता। साहिब नमाज बहुत ज़रूरी है, पढ़ा कर, कुछ मिले ना मिले, मैंने सुना है रब ज़रूर मिलता है। पैसा आ जाना, दौलत आ जाना, बंदे का मशहूर हो जाना ये कामयाबी नहीं, बल्कि सुनो 5 वक़्त की नमाज बाद जमात अदा करके रब के करीब हो जाना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मियाँ जब हर नेक और बद ने मर जाना है फिर नेक होकर मरना बेहतर नहीं है।